اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا درود ابراہیمی کی جرنی شیئر کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی لائف کیا تھی وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جس طرح ان کا واقعہ ہے ویسے آپ لوگوں کو بیان کروں گی۔ لائف کہتی ہیں میری ایک نارمل جس طرح کے سب لوگوں کی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کا کرم تب بھی چل رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ ایموشنز بہت حاوی تھے، غصہ اور خود بخود ہی رونا آ جانا بہت زیادہ، اس کے علاوہ مایوسی، یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ کہتی ہے میں نماز سے جڑی ہوئی تھی تو اللہ کا یہ کرم مجھ پہ ہوا کہ نماز کیونکہ بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ اللہ کا یہ کرم رہا کہ جب بھی کوئی برا رستہ ہوا اس سے خود بخود ہی دل کھنچ گیا۔ درود پاک کی جرنی کہتی ہیں بچپن سے ہی شروع تھی، ماں باپ بہت سارا درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے تھے اور گھر میں محفلیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کچھ اس طرح ہوا کہ بیچ میں اس سے کچھ رستہ چھوٹ گیا۔ بس درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، وہ بھی نماز کے اندر، یا سنا تھا کہ دعا تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے، تو دعا میں بھی درود ابراہیمی کہتی ہے میرا رہتا تھا۔ کوئی چھوٹا درود شریف کہتی شروع سے ہی نہیں رہا، درود ابراہیمی رہتا تھا، لیکن کہتی ہیں کبھی سوچا نہیں تھا لائف میں کہ درود ابراہیمی میں اتنی مستقل مزاجی سے پڑھوں گی۔ زندگی چلتی رہی یوں ہی، اور کہتی ہیں کہ میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد کچھ مشکلات پریشانیاں آئیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا درود شریف سے تعلق جڑا۔ پہلے چھوٹا درود پاک پڑھا کرتی، درود ابراہیمی مجھے بہت بڑا لگتا تھا، جیسے اکثر لوگ کامنٹس میں مجھے کہتے ہیں نا کہ درود ابراہیمی بہت بڑا ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ تو کہتی میری بھی بالکل سیم سچویشن یہی ہوتی تھی کہ مجھے درود ابراہیمی بہت بڑا لگتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ کمپلیٹ میرے سے ہو ہی نہیں پائے گا، میں اس کو زیادہ تعداد میں پڑھ ہی نہیں سکوں گی، یہاں تک کہ 100 کی تسبیح بھی پڑھنا کہتی مجھے محال لگتی تھی، جبکہ اسی دوسری طرف چھوٹا درود شریف پڑھنا کہتی مجھے بہت آسان لگتا تھا۔ بس اسی طرح کہتی ہیں معاملات چلتے رہے اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ درود شریف چھوٹا تو میں کہتی پڑھ رہی تھی، لیکن جب تک میں پڑھتی رہتی تب تک معاملات ٹھیک رہتے، لیکن جب میں چھوڑ دیتی، یعنی کہ کہتی ہیں جس دن میں نے درود شریف پڑھا بھی ہوتا، 1000 کی تعداد میں پڑھا ہوتا، لیکن اس دن جب میرا درود پاک کہتی ہیں کمپلیٹ ہونے کے باوجود جب میں چھوڑ دیتی، یعنی کہ جب میں نہیں پڑھی ہوتی تھی لیکن اس دن میں نے پڑھا ہوتا تھا، بار بار میں اس بات پہ ایمفسائز کر رہی ہوں ان کی کہ وہ کہتی میں نے اس دن پڑھا ہوتا تھا، لیکن جب میں پڑھ نہیں رہی ہوتی تھی میری زبان پہ نہیں ہوتا تھا، کہتی میری طبیعت پہ اور چڑچڑاپن آنے لگ گیا تھا، لیکن معاملات اور کام کہتی درست ہو رہے تھے اور برکت مجھے فیل ہوتی تھی، لیکن جب تک میں پڑھتی تھی۔ پھر کہتی ہیں ایک دن اللہ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میں کچن میں کھانا وغیرہ بنا رہی تھی اور طبیعت میری بہت چڑچڑی ہوئی تھی اور دل کر رہا تھا کہ میں کسی کو کچھ سنا دوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کچھ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے رویے جن کے لہجے بہت تلخ ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی معاملوں میں کافی ٹائم ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے، تو کہتی میرا بھی بالکل تھا کہ میں ان کو سنا دوں کچھ۔ خیر کہتی ہیں کہ میں کھانا بنا رہی تھی اور ایک دم کچھ ایسا ہوا کہ درود شریف نہیں چل رہا تھا اور یہی میری غلطی تھی، اور کہتی ہیں میرے پیٹ کے اوپر آ کر شرٹ کے اوپر سے کہتی ہیں تیل کی چھیٹ پڑی، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ میرا پیٹ جل گیا کہ مجھ سے کام ہی نہیں ہوا، لیکن خیر اسی تکلیف میں کہتی ہیں کھانا میں نے بنایا اور کہتی ہیں میں لیٹ گئی۔ کہتی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میں نے پین کلرز کھائیں اور ان سے میری تکلیف کم ہوئی۔ خیر کہتی ہیں یہ وقت گزر گیا، لیکن کہتی ہیں کہ اللہ کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ موٹیویشنل ویڈیوز سنی جن کی وجہ سے درود ابراہیمی کی طرف کہتی ہیں یہ راغب ہوئیں اور انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ پہلے کہتی ہیں انہوں نے 100 کمپلیٹ کیا جس میں ان کو کافی وقت لگا، آہستہ آہستہ کہتی ہیں اللہ کرم یہ ہوا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی سپیڈ تیز ہو گئی، غرض یہ کہ کبھی 500 400 اور پھر اللہ کرم ایسا ہوا کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہونے لگ گیا۔ کہتی درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ کمال ہوا کہ وہ جو میرا طبیعت میں چڑچڑا پن تھا، وہ جو لوگوں کے زخم تھے، جو ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کے لہجے ہمارے دلوں میں رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اگلے کا بھی سر پھاڑ دے یا اپنا بھی پھاڑ دے، لیکن ہمیشہ جب بھی آپ نیگیٹو چیز کا نیگیٹو سے جواب دیتے ہیں تو آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ میری طبیعت میں چینج آنا شروع ہو گیا۔ پھر کہتی ہیں آپ درود ابراہیمی تو پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ استغفار بھی شروع کر دیا، دونوں کی برکت کہتی میری زندگی میں کافی ہوئی، قرب الہی ملا، نہ صرف یہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، خاص کر کہتی ہیں جب میں رات کو پڑھ کے سوتی ہوں تو کہتی ہیں اتنے سچے مجھے خواب آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ خواب میرے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور مجھے اشارے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ جب ڈیلی کا میرا 1000 مرتبہ ختم ہو جاتا تھا تو بے شک سارا دن میں درود شریف نہیں بھی پڑھی ہوتی تھی، میری زندگی میں برکت ہوتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت سارے لوگوں کے واقعات سنا چکی
جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ہمارے رویے میں چینج آ جاتا ہے، ہمارا دن پیسفل گزرتا ہے. تو بس یہ بہن بھی اپنا یہی ایک سیم ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہیں، لیکن ان کا ایکسپیرینس تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو آگے میں بتاؤں گی. اب یہ کہتی ہیں کہ ایک تو یہ کرم ہو رہا تھا کہ دن جو تھا نہیں بھی پڑھی تھی درود شریف، لیکن پہلے پڑھ لیا تھا، اس کا کرم تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میری طبیعت میں چینج آنا شروع ہو گیا. لیکن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز کہتی ہیں میں نے سیکھی وہ یہ کچھ دن ایسے ہوتے تھے کہ میں درود شریف پڑھتی تھی اور کہیں نہ کہیں ریسٹ لیسنس ہوتی بھی تھی اور نہیں بھی ہوتی تھی. یعنی کہ کہتی ہیں کہ پریشان حالات تو آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے یہ پتہ لگا کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی نعمت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نعمت دے کے کیسے ہمیں آزماتے ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد کسی نہ کسی کی جو ہے وہ لڑائی ہو سکتی ہے کچھ بھی، تو اس میں ہمارا رد عمل اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر اگر ایک انسان شکر گزار ہوتا ہے اور لڑائی کا فوقیت نہیں دیتا تو کہتی ہیں کہ آپ کی یہی ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، ضائع تو نہیں کر رہا. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا ایک ایسا واقعہ یہ شیئر کرتی ہیں. کہتی ہیں ایک دن میں بہت پریشان تھی، میرا بہت رونے کو دل کر رہا تھا. کہتی ہیں میں نے درود پاک مکمل کیا تو طبیعت میں کافی چینج آیا، لیکن کہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرا دل کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، لیکن کہتی ہیں کہ میری زبان پہ شکوہ نہیں آیا الحمدللہ. اور میرے دل نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ ٹائم جو ہے یہ تھوڑا سا ٹف ہے. کہتی ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے کبھی مایوسی آتی تھی، رونا آتا تھا تو شکوہ شکایت، طبیعت میں چڑچڑاپن، وہ قرب الہی محسوس نہ ہونا، اور کچھ ٹائم کے لیے کہتی ہیں میرا ایمان بڑا لو ہو جاتا تھا. لیکن یہ بھی کرم تھا کہ ایمان پھر اللہ تعالیٰ ہائی بھی کر دیتے تھے. بٹ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جب تک میں پڑھتی رہی اور پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، تب تک میری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب میرے پہ کوئی مایوسی آنے لگتی ہے، جس طرح مجھے کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، میں اکیلا محسوس کر رہی ہوں. ایک تو آج کل کے ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل فونز آ گئے ہیں، لوگوں کے پاس پیکیجز لگ گئے ہیں، لوگوں کے پاس فری وائی فائی انٹرنیٹ سے بھی گھنٹوں کی کالیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی دوریاں بڑھ گئی ہیں، پھر بھی انسان اکیلے ہیں. اور کہتی ہیں کہ یہ میرا اکیلا پن درود پاک نے ختم کیا. اس کے بعد کہتی ہیں میں شوق سے، بس میرا گول ہوتا ہے کہ میں نے ڈیلی ختم کرنا ہوتا ہے. تو کہتی ہیں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب میرے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو میں بہت مطمئن ہوتی ہوں کہ یہ وقت ہے، گزر جائے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے، ٹینشن ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے. کہتی ہیں خود بخود ہی ہوپس کہیں نہ کہیں سے مجھے اندر سے ملنے لگ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو پہلے نہیں مل رہی ہوتی تھی. تو درود پاک پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا. پھر کہتی ہیں کہ مجھے مالی حالات کی ٹینشن نہیں رہتی. پھر کہتی ہیں کبھی کبھار ایسی دعائیں مجھے یاد آنے لگ جاتی ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے. کہتی ہیں میرے ہر حالات کے اکارڈنگ مجھے کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ جیسے سجیسٹ کوئی کرتا نا بات، کہتی بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھتے ہیں. کہتی ہیں ہمیشہ شادی کے بعد مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اکیلی پڑ گئی ہوں. ظاہر ہے ایک جو لوگ شادی شدہ ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ جب آپ یہ شادی شدہ چلے نہیں بھی ہے، خدا نخواستہ کسی کے والدین اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے. ماں باپ کی جو پیمپرنگ کیئر ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے. کسی نے اگر ماں کی بھی دیکھی ہو، کسی نے باپ کی خالی دیکھی ہو، وہ ایک کیئر ہونا، کیئر فری طریقے سے رہنا وہ ماں باپ کے دم سے ہی ہوتا ہے، وہ کسی ساس سسر کے دم سے نہیں ہوتا، وہ کسی کزنز بہن بھائیوں کے دم سے نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کے دم سے ہی ہوتا ہے. تو وہ یہاں تک کہ وہ خاوند کے دم سے بھی وہ چیز نہیں ہوتی. بے شک خاوند کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے رکھی ہے، لیکن جو ماں باپ کی کیئر ہوتی ہے، جو ماں باپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ فریلی ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ماں باپ نے اس کا ہینڈل کر لینا ہے، بالکل وہ کیئر. تو کہتی ہیں درود پاک پڑھنے سے یہ ہوا کہ میرا اکیلا پن کم ہونا شروع ہو گیا. اگر کبھی فیل بھی کرتی تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے. اسی طریقے سے کہتی ہیں زندگی گزرنا شروع ہو گئی. سب سے اچھی بات کی بتاتی ہیں کہ زندگی میں شیطان بہت دفعہ اٹیک کرتا ہے، تب بھی کرتا ہے جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتی ایک تو تب نہیں کرتا جب ہم درود شریف پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، مکمل کر لیتی ہوں، کہتی میں ٹارگٹ تب نہیں شیطان اٹیک کرتا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب درود پاک پڑھ رہی ہوں بیچ میں اور بھی کچھ خاص تعداد نہ پہنچی ہو تب تک بھی کہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیطان اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس یعنی خیالات دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب بھی کہتی ہیں کہ اس کے وار ناکام ہو جاتے ہیں شیطان کے. تو کہتی ہیں یہ سب درود پاک کی برکت ہے. اور کہتی کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں مایوس محسوس کر رہی ہوں اور جیسے ہی میں نے درود پاک ختم کیا ہو میری مدد نہ ہو. کہتی کوئی ایسا دن نہیں گزرا. اور یہ سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا کرم ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر
کتنی اللہ تعالیٰ امید بھر دیتے ہیں. پھر کہتی ہیں ہماری مشکلات میری حل ہو. اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں اس کانسیپٹ پر اڑ گئی ہوں اب کہ دن آتا ہے پھر رات ہوتی ہے. اب تو ویسے ہی وقت بہت جلدی گزرنا شروع ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا انسان کے وقت میں برکت ہی نہیں رہی. تو کہتی ہیں جب مجھے وقت میں اپنے برکت چاہیے ہوتی ہے میں درود شریف پڑھنے لگ جاتی ہوں. دوسرا یہ کہتی ہیں کہ اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ دن اور رات یہ بس ہر دن کو ہم نے جینا ہے. کل کے لیے ٹھیک ہے آپ محنت کریں, آپ اپنے بزنس کو دیکھیں, آپ اپنے کام کو دیکھیں, آپ ٹائم دیں اس کو, لیکن کل آپ نے نہیں دیکھا. ابھی جو آج آپ کے پاس ہے, میں جس طرح آپ لوگوں کے سامنے آج بول رہی ہوں, میرے پاس یہی وقت ہے. ابھی مجھے نہیں پتا میں نے سو کے اٹھنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے جاگنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کھاؤں گی. ہم میں سے کسی کچھ نہیں پتا ہم کہاں جائیں گے. تو یہی ہے ابھی وقت. آپ لوگ جو سن رہے ہیں میری ویڈیو, یہ آپ لوگوں کے پاس ابھی یہ وقت ہے بس, اور کسی کے پاس کوئی اور وقت نہیں. کل ہاں جی ہمارے فیوچر پلانز بڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. تو یہ بہن بھی کہتی ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ اب اتنا اعتقاد ہو گیا کہ میں محنت تو کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر رکھے ہیں ان میں, لیکن کہتی ہیں کہ اب مجھے ٹینشن نہیں ہوتی, تو میں پریشان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. تو درود پاک سے کہتی مدد بھی ہوتی ہے. اور وہی جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بات کی, انہوں نے بھی کی کہ درود پاک پڑھنے سے ان کو فیوچر کی ٹینشن ختم ہو گئی. یہی ہے درود پاک کے کرم معجزے, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ان کے. ایک بہن کا ایک اور خواب سناؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.